جب آپ روتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی انسان دکھ، تکلیف اور بے بسی سے پریشان ہو کر اونچی اونچی آواز میں سسکیاں لے کر اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ہے جس کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جنہیں اگر تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرض ادا کر دے گا؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من اللہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجنب والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے، عاجز رہ جانے اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرضے اور ظالموں کے غلبے سے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں دور کر دی اور میرے قرض بھی ادا فرما دیے۔ یعنی اے اللہ پاکی، تیری ہی ذات سے بھروسہ رکھتا ہوں، رنج و غم کی برائی سے تیری عظمت و جلالت کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری حفاظت کے ذریعے ان سے حفاظت چاہتا ہوں، اور تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی قدرت کے ذریعے رنج و غم اور ان کے سبب کو میرے دل سے دور فرما اور میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے، تاکہ شیطان اپنے وسوسوں اور شکوک و شبہات سے مجھے غم میں نہ ڈالے اور اپنی ناپاک کوششوں سے میرے ایمان کو خراب نہ کرے۔ اور اے اللہ، اس کے علاوہ ہر وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے فیصلے اور تقدیر سے راضی رہنے میں میری مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مسجدوں اور گھروں میں خلوت و تنہائی پسند کرتے تھے تاکہ وہ اپنے فرصت کے اوقات میں ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ ان میں سے جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ گویا دعا کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، بلکہ اپنے پورے وجود سمیت اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہیں گی۔ ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ انسانوں کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی کے کسی بھی پوزیشن میں ہو، لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ اگر یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مصائب کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے غمگین زندگی گزاریں، اسی لیے اللہ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا۔ صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع کیا، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ غم بڑی بری چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے، کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا، یہ اس کے قوت عمل کو کام کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے اور بسا اوقات انسان رنج و غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا غم تو معمول
معمولی چیز ہے۔ دین اور ایمان و ہدایت کے انکار و کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دلی نہ ہو۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرض دار ہو؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے، اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورا کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے اعمال نامہ دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے اے رب تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو طوبہ کی درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی، پھر حکم ہوگا اے صابر بندو ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھی، بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائے جائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا اے میرے غریب بندو میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے، اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہی عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا تو اے صابر بندو اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں، اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے لنگڑے، کوڑے، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غم زدہ لوگ مرد اور عورتیں اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑے پر سوار کرے گا اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائے گا۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے وہ ان کی یہ عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئیں، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابعدار رہے تھے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابعداری کرتے اور دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے، بلکہ ہماری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی کہ آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا کون ہو؟ فرشتے کہیں گے صابر لوگ آئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ وہ کہے گا ابھی ترازو کھڑی نہیں کی گئی ہے اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھلا ہے، پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آ گئے؟ فرشتے کہیں گے کہ صابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، بس رضوان جنت کا دروازہ کھول دے گا اور صابر لوگ بڑی عزت و شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت اور شان ہے، مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچی تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مصیبت نے پھنسا دیا، یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص بڑا نمازی پرہیزگار مشہور تھا، اس کی بھینس مر گئی، اس کے لڑکے نے خبر دی کہ بابا جس کی نماز پڑھا کرتا تھا اس نے ہماری بھینس بھی لے لی۔ کہنے لگا اچھا اس نے بھینس تو لے ہی لی ہے، میں بھی اصلی ماں باپ کا ہوں گا تو اب ساری عمر نماز نہ پڑھوں گا، نعوذ باللہ۔ اور وضو کا پانی گرا کر وہ ظالم کہتا ہے کہ لے پڑھوا لے نماز بھینس کے مارنے والے۔ بھلا دیکھو تو کچھ ٹھکانہ ہے اس کی حالت کا کہ ذرا سی دیر میں ساری دینداری اور پرہیزگاری ختم کر دی اور خدا کا عذاب سر لے لیا۔ بس دکھ سکھ میں صابر و شاکر رہو، اللہ اور رسول کے حکم پر مضبوطی سے چلتے رہو، پھر اللہ کا انعام و اکرام دیکھو۔ 4 چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں، نماز میں دل کو، تنہائی
تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو، زندگی خود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا، انسان ہر وقت دکھی، پریشان، افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا، شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو، لباس، جسم اور خیالات۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، اگر یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی تنگ، پریشان اور اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کی ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے بھی نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے وہ رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا، یہ تجھے تکلیف دیں گے۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
फरमाया, ए अल्लाह के बंदे शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने दुख को पैदा किया। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली दुख भी कोई नेमत है? तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स दुख इंसान को मजबूत बनाता है, खुशियां इंसान को कमजोर करती हैं। अल्लाह ताला जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मकाम देना चाहता है, तो उसे तकलीफ, दुख और दर्द की राह बख्शता है ताकि वो मजबूत बनकर इतना सीख ले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। याद रखना, इंसान का दुख इंसान को सिखाने के लिए आता है। जब तुम उस दुख से सीख लोगे जो वो तुम्हें सिखाना चाहता है, तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जब आप रोते हैं तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जब कोई इंसान दुख, तकलीफ, अजियत और बेबसी की इंतहा को लेकर ऊंची ऊंची आवाज में उसके सामने सिसकियां लेकर रो रहा होता है, तो अल्लाह पाक अपने फरिश्ते से फरमाते हैं कि जाओ देखो मेरा बंदा क्यों रो रहा है, उसे चुप कराओ। तो फरिश्ते चुप करवाने की कोशिश करते हैं, तो थक हार कर अल्लाह के पास जाकर सवाल करते हैं कि ए अल्लाह, आप तो जानते हैं कि ये किस गर्ज से रो रहा है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो अपनी एक बहुत प्यारी चीज की तड़प में आंसू बहा रहा है, लेकिन मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम कि बहुत जल्द मैं एक ऐसी चीज से उसे नवाजूंगा कि तमाम मखलूक उस पर रश्क करेगी और छीन जाने वाली चीजों को भूल जाएगा। नाज़रीन, क्या कोई आपको अल्लाह से भी ज्यादा मोहब्बत कर सकता है? वो तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं, तो अल्लाह उन्हें जोड़ता है, पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। जरा सोचिए कि अल्लाह उस शख्स को आजमाता है जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होना होता है। फिर हमें ये मालूम होना लाजमी है कि जो हो रहा है अल्लाह की इजाजत से ही हो रहा है। तो परेशान क्यों होते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके कोई खुश है तो क्या हुआ? अल्लाह तो देख रहा है। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कुरान पाक में कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक तेरा रब भूलने वाला नहीं? तुम क्या समझ रहे हो कि अल्लाह आपको यूं ही तन्हा छोड़ देगा? उसने जब आंख से आंसू बहते देखे हैं, तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया है, तो यकीन रखो कि तुम्हारे हर दुख को राहत में बदल देगा। वो अपने बंदे को ऐसे ही राह में नहीं छोड़ता, वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। अल्लाह को हर वो आंसू हजारों समंदरों से ज्यादा प्यारा होता है जो तड़पती इंतहा को पहुंचकर तुम्हारी पलकों से बहता है। वो देखता है तुम्हारे हर छुपे आंसू को दर्द भरी आवाज से जब तुमने अल्लाह को याद किया था, इन बहते हुए आंसुओं से जब तुमने मुस्कुराना सीखा था, पलकों के पीछे जब तुमने अपनी ख्वाहिशों को मारा था, वो सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह की मोहब्बत तो इतनी खास है कि अगर इंसान मुसल्ले पर सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ भी ना बोले, तब भी अल्लाह कुछ लम्हे बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने परेशान दिल को ये समझा दिया है कि मेरे बंदे मुझसे कभी ना उम्मीद मत होना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक देना शुरू कर दे तो यकीन जानो फिर भी तुम खुश नहीं होंगे। सुकून सजदे में जाकर ही मिलता है। जब दिल टूट जाता है तो कोई रिश्ता, कोई चीज, कोई बंदा आसरा नहीं बन सकता। लेकिन हमेशा याद रखना, आपका रब हमेशा आपके साथ है, आपको देख रहा है, आपकी हर पुकार को सुनता है। बस आपको अल्लाह पर यकीन रखना है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियां दूर फरमाए, हम सबको अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें सब्र और शुक्र करने वाला बनाए और हमें दीन की बेहतर समझ नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।